الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف میں، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائی گئی ہے۔ تم نیکی کی تلقین کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ابھی چند دن پہلے سویڈن میں ایک واقعہ ہوا، قرآن شریف کو ایک شخص نے آگ لگائی۔ سویڈن کی حکومت نے اجازت بھی دی، اس کو حفاظت بھی فراہم کی، سیکیورٹی فراہم کی، اور ہم مسلمان سب دیکھتے رہے، اور جس میں بھی تھوڑی سی بھی غیرت ہے اور دین کی اہمیت باقی ہے اس کو بہت برا لگا، اور بہت سے لوگوں نے اس سے بد دعائیں بھی دی ہوں گی اور اسلام کے لیے دعائیں بھی کی ہوں گی، اور بہت سے لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اور ایسے موقع پر کوئی جواب سامنے نہیں آتا، کیونکہ اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ کوئی حکومت کر سکتی ہے، اگر مسلمان حکمرانوں میں آپس میں اتفاق ہو تو وہ کچھ کر سکتے ہیں، لیکن وہ تو خود ان کے بارے میں کیا کہا جائے، تو پھر ہم اپنے آپ کو ہی کہتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، تو اور اس کا جواب ہمیں کچھ ملتا نہیں۔ تو کچھ لوگ جو ہیں وہ آپس میں تبصرے کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر نکل آتے ہیں اور جلوس نکالتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں، اور کچھ لوگ بس دعائیں کرتے ہیں کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو یا تو ہدایت دے یا پھر ان سے انتقام لے۔ لیکن دیکھا جائے تو ہم کچھ کر سکتے ہیں، اور قرآن شریف کی جو ہدایات ہیں ان کی روشنی میں ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے تو قرآن شریف کو اپنی زندگی سے نکال دیا، جس آدمی نے قرآن شریف کو آگ لگائی، لیکن کیا ہم نے قرآن شریف کو اپنی زندگی میں کس حد تک شامل کیا ہوا ہے؟ ہماری زندگی کتنی قرآن کے مطابق گزر رہی ہے؟ کیا ہم نے قرآن شریف کو سینوں سے لگایا ہوا ہے، یا ہم نے بھی قرآن شریف کو اپنے سے دور ہی رکھا ہوا ہے، اور کبھی رمضان آتے ہیں تو قرآن شریف اٹھا کے دیکھ لیا اور تھوڑی تلاوت کر لی، اور رمضان گئے تو پھر ویسی زندگی گزرنی شروع ہو گئی؟ تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے خود قرآن شریف کو چھوڑا ہوا ہے، اور قرآن شریف کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہے کہ صرف اگر ایک آیت پہ غور کیا جائے نا تو اپنی اتنی کوتاہیاں نظر آئیں گی کہ اپنی زندگی ہم کیسے گزار رہے ہیں ہمیں اس کا احساس ہوگا۔ اور وہ آیت یہ تھی جو میں نے ابھی تلاوت فرمائی، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس امت کی تعریف فرما رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کی تعریف فرما رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں نکالا گیا ہے اس لیے کہ تم نیکی کی تلقین دیتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، ترغیب دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ یہ خصوصیت ہے اس امت کی، کسی امت کی یہ خصوصیت نہیں تھی، اور ہم نے اس کام کو کتنی خوبی سے سر انجام دیا یہ ہم سب کو معلوم ہے۔ اپنے آپ سے ہم پوچھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ دیکھوں کہ یہ جو حکم ہے نیکی کی ترغیب دینے کا اور برائی سے روکنے کا، یہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں یا نہیں دیتا؟ میری زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ کیا میں رات کو کبھی اپنی اچھائیاں تو مجھے ساری نظر آ جاتی ہیں، کبھی اپنی برائی بھی نظر آئی کہ میرے اندر کیا خامیاں ہیں؟ کبھی رات کو بیٹھ کے سوچا میں نے اپنا دن صبح سے شام تک کیسے گزارا؟ کیا میں نے کبھی یہ سوچا کہ میں اپنے بچوں کو صبح اسکول جانے کے لیے تو اٹھاتا ہوں اور ان کو کوئی اس میں گنجائش نہیں دیتا کہ اسکول کی چھٹی کر لیں، لیکن کیا کبھی نماز کے لیے ان سے پوچھتا ہوں تم نے نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی؟ بچوں سے یہ تو پوچھتا ہوں تمہارے گریڈز کیسے آ رہے ہیں، اپنی رپورٹ کارڈ دکھاؤ، اور اگر اسکول سے شکایت آ جائے تو بچے کے لیے کافی مشکل پیدا کر دیتا ہوں، لیکن بچے کا رپورٹ کارڈ جو آخرت میں آئے گا اس کی مجھے کچھ فکر ہے یا نہیں ہے؟ وہ نامہ اعمال جو کسی کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، کسی کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، کیا مجھے اس کی فکر ہے یا نہیں؟ تو سب سے پہلے اپنے آپ کی فکر کرنی چاہیے۔ قرآن شریف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ یہ حکم ہے، یہ کوئی ہمیں آپشن نہیں دی گئی، یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے ہمارے بارے میں اور ہمارے خاندان والوں کے بارے میں پوچھیں گے جن پر ہمارا حکم چلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان پر یہ ہماری ذمہ داری لگائی ہے ان کے حوالے سے۔ اس کے بعد ہم سے باقی امت کا بھی پوچھا جائے گا، کیونکہ کنتم خیر امت، ہمیں بنایا گیا اس کام کے لیے کہ ہم، تو یہ تو ہمارا کام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف ہماری تعریف نہیں فرمائی بلکہ یہ کام بتایا ہمارا، اور آگے احادیث سے پتہ چلے گا کہ اس کام کو چھوڑنے کے نقصانات کیا ہیں۔ مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے، پھر تم اللہ سے دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ کی جائے۔ اب جو حالات ہیں ہمارے اپنے ملک کے، ہمارے اپنے شہر کے اور دنیا بھر میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس حدیث کی روشنی میں دیکھیے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہمیں بتا نہیں دیا کہ پھر یہی ہوگا؟ تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مدد کی توقع رکھیں یا اس حدیث کو دیکھیں جس میں اللہ تعالیٰ کا عذاب کی خبر دی جا رہی ہے ہمیں؟ آگے یہ ہے کہ اور تمہاری دعا تک قبول نہ کی جائے۔ اب ہم کتنی بھی دعائیں کر لیں، نظر ہی آتا ہے لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اتنے حج ہو رہے ہیں، اتنے عمرے ہو رہے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتا دیا کہ یہ کام چھوڑ دیا تو پھر دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی ہوگا۔ اسی طرح ابو داؤد کی حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو آدمی کسی ایسی قوم میں ہو جس میں گناہ کے کام کیے جاتے ہوں اور وہ اسے روکنے پر قدرت رکھتا ہو اور وہ نہ روکے، تو اللہ اسے مرنے سے پہلے ضرور کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ صحیح احادیث ہے اور ہم لوگوں کو تو احساس ہی نہیں ہے، ہماری زندگی گزرتی جا رہی ہے، ہمیں کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ ہم نے سمجھا ہے یہ تبلیغی جماعت کا کام ہے، بس ان کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب کا کام لگایا، پوری امت کا کام لگایا، اور یہ ہر وقت کا کام ہے۔ یہ گھر سے شروع ہوتا ہے اور گھر سے باہر بھی جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم باہر نکل گئے تو یہ کام کر رہے ہیں اور کاروبار میں بیٹھے ہیں تو پھر جیسی زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں ویسی بھی۔ یہ ہر وقت کا کام ہے، جس سے ہم ملیں گے اس کو دین کا پیغام پہنچانا۔ تو یہ ہماری حالت ہے۔ تو کرنے کا کام کیا ہے؟ مایوس ہونا تو نہیں ہے ہمیں اگر کسی نے قرآن کو جلا دیا۔ ایک آدمی نے، بلکہ بہت سے ہندوؤں نے بابری مسجد کو شہید کیا تھا۔ انہی میں سے جو سب سے پہلے جس نے ہتھوڑا بابری مسجد پہ چلایا تھا وہ بعد میں مسلمان ہو گیا، اور جب وہ مسلمان ہو گیا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، تو اس نے اپنے آپ سے عہد کیا، اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ میں 100 مسجدیں بناؤں گا، جب تک میں 100 مسجدیں نہ بنا لوں مجھے موت نہ آئے۔ ابھی پچھلے 1 آدھ مہینے کے اندر اس کی موت واقع ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس سے 100 مسجدیں بنوائی۔ تو ہمیں تو بہت تکلیف ہوئی جب بابری مسجد شہید ہوئی، اور ہم پریشان ہوتے رہے کہ اللہ آپ کی مسجد ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی حکمتیں خود ہی جانتے ہیں نا، ہمیں تو حکمت نہیں پتہ ہوتی۔ اس کے بعد جس طرح 100 مسجدیں بنائی تو کتنا دین کا کام پھیلا ہوگا۔ صرف ایک آدمی وہ مسلمان نہیں ہوا، بلکہ اور بھی لوگ تھے جنہوں نے بابری مسجد کو شہید کرنے میں شامل تھے، وہ بھی مسلمان ہوئے۔ تو اسی طرح اللہ چاہے تو اس آدمی کو بھی ہدایت دے دیں جس نے قرآن کو جلایا۔ اور پھر اسی طرح اور بھی واقعات ہیں، 9/11 کا واقعہ ہوا، مسلمانوں کے اوپر کافی مشکلات آ گئیں، چاروں طرف سے مشکلات آ گئیں، لیکن دین اس سے پھیلنا شروع ہو گیا اور لوگوں نے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا کہ مسلمانوں کا دین کیا ہے۔ ابھی ہالینڈ کا ایک سیاستدان مسلمان ہو گیا 2-3 سال پہلے۔ کیوں مسلمان ہو گیا؟ وہ لکھنے بیٹھا، اسلام کے خلاف ایک کتاب لکھنے بیٹھا کہ اسلام تو بہت برا مذہب ہے، اور وہ اسلام کے سخت خلاف تھا۔ جو وہ لکھتا گیا، قرآن شریف اٹھا کے اس نے اسی میں سے خامیاں نکالنے کی کوشش کی، جو قرآن پڑھتا گیا اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتے گئے، آخر میں اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو بظاہر وہ بھی اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی کو ذریعہ بنا دیا، اب وہ دین کی خدمت کر رہا ہے جگہ جگہ جا کے۔ تو یہ باتیں ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بھائی یہ ٹھیک ہے، جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ ہمیں تکلیف اس سے ہوتی ہے، لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ ہم کیا بس بیٹھے ہوئے دیکھتے رہیں جو کچھ ہو رہا ہے، یا ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ میں نے تو دعا کی تھی، بس کیا یہی کہیں گے اور چھوٹ جائیں گے؟ جو کام تھا ہمارا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے نا کہ یہ تمہارا کام تھا، دنیا میں بھی ہمیں اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا اگر ہم نے وہ کام نہیں کیا۔ ایک لاہور کی ایک کمپنی میں، یہ چند سال پرانا واقعہ ہے، ایک بزنس مین تھا، دیندار لوگ تھے، ان کا کسٹمر جو تھا وہ فرانس میں تھا، تو انہوں نے وہاں سے آرڈر آیا، انہوں نے یہاں سے بہت سارے کارٹن بھیج دیے فرانس، تو وہاں سے پھر ای میل آئی کہ آپ نے جو ہے وہ اتنے 10 کارٹن یا کتنے زیادہ بھیج دیے۔
تو انہوں نے کہا جی ہمیں معلوم ہے ہم نے زیادہ بھیجے. وہ سمجھے تھے انہوں نے غلطی سے بھیجے ہیں, تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے غلطی سے نہیں بھیجے, ہم چاہتے تھے اگر کوئی مال میں تھوڑی بہت خرابی آئے تو آپ ہمارے دوسرا ہم اضافی مال آپ کو بھیج دیتے ہیں تو آپ کو نقصان نہیں ہو کوئی. ان کا جو مالک تھا اس کمپنی کا وہ پاکستان آ گیا ان سے ملنے کے لیے کہ یہ آپ نے کیوں کیا. تو انہوں نے بتایا کہ بھئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اگر تولو تو جھکتا ہوا تولو, یعنی تھوڑا زیادہ دے دو, یہ تعلیم دی ہے, اس لیے ہم نے آپ کو زیادہ بھیج دیا تھا کہ آپ کا کوئی نقصان نہ ہو بلکہ فائدہ ہو جائے. وہ آدمی مسلمان ہو گیا, وہ فرانس کا وہ آدمی مسلمان ہو گیا. آج فرانس میں مسلمانوں کے لیے کتنی مشکلات ہیں, لیکن اگر ہم اپنی ذات سے یہ ثابت کریں گے کہ اسلام ایسا دین ہے اور اپنی ذات کے اوپر اسلام کو لاگو کریں گے تو پھر اس کا فائدہ ہوگا. تو یہ جو بات تھی کنتم خیر امتن کہ تم بہترین امت ہو, اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ میرے بغیر میری زبان سے کچھ کہے لوگوں کو پتہ چلے کہ اسلام کیسا مذہب ہے, بغیر میری زبان سے کہے ہوئے کہ میں کسی کو بلاؤں کہ بھائی اسلام قبول کر لو. اس سے پہلے وہ راغب ہو اسلام کی طرف, مجھے دیکھ کر راغب ہو اور مجھ سے سیکھے کہ دنیا. اچھا یہ جو تبلیغ کا کام ہے یہ آج کل اور لوگ بہت سے طریقوں سے کر رہے ہیں. ان میں ایک طریقہ یہ بھی سوشل میڈیا والا بھی ہے, واٹس ایپ اور فیس بک. اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی کسی عالم کا بیان آیا یا کوئی حدیث آئی تو فارورڈ کرنا بہت آسان ہوتا ہے, یہ تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے. تو میں بعد میں سن لوں گا, یا میں سنوں یا نہ سنوں نیکی تو حاصل کر لوں نا, دوسروں کو بھیج دیتا ہوں. تو 100 لوگوں کو میں نے بھیج دیا, وہ خود نہیں سنا. تو اس میں پہلا اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے میں سنوں گا, سب سے پہلے میری ذات کو فائدہ پہنچے, پھر میں اس کو آگے بھیجوں گا. اور آگے بھیجوں اس میں بھی یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی ایسی بات ہو جو آگے نہیں بھیجنی چاہیے, تو پہلے اس نیت سے بھی میں پہلے سنوں گا, یا پہلے میں خود پڑھوں گا, یہ ارادہ عہد کروں گا کہ اس کو اپنی زندگی میں لے کے آؤں گا اس نیکی کو اور ان برائیوں سے بچوں گا, اس کے بعد دوسروں کو ترغیب دوں گا. یہ نیکی نہیں ہوتی, یہ تبلیغ نہیں ہوتی کہ بس کچھ آیا اور 100 آدمیوں کو بھیج دیا. ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ وہ آپ نے جو بھیجا تھا میں نے خود تو نہیں سن پایا لیکن وہ ہزاروں تک پہنچا ہوگا. میں نے ان سے کہا وہ ہزاروں نے بھی کئی لاکھوں تک پہنچایا ہوگا, انہوں نے بھی نہیں سنا ہوگا. تو مصروف ہم اتنے ہیں نا دین کے لیے, ہمارے پاس وقت ہی نہیں. سب آج کل یہی کر رہے ہیں. نیکیاں اسی طرح جنت جانے کا ہم نے پلان بنایا ہے کہ بس آگے بھیجے جاؤ. بھئی اس کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو جوڑنے کی ضرورت ہے نیک لوگوں کے ساتھ. جب ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور طلب کے ساتھ بیٹھیں گے. ایک صاحب نے کہا کہ دین پتہ نہیں کون سا دین ہے, یہ ملاؤں نے اتنے سارے دین بنائے ہوئے ہیں, آپ بتائیں کون سا صحیح ہے. تو میں نے کہا میں تو آپ کو نہیں بتاؤں گا کون سا صحیح ہے. آپ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ, اس میں اللہ تعالیٰ سے آپ مانگیں ہر نماز میں کہ اہدنا الصراط المستقیم. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ خدا آپ کو راستہ بتا رہے ہیں, پھر یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو کہہ دیں کہ یہ 72 میں سے تم ڈھونڈو کون سے صحیح ہیں. اللہ خود آپ کا ہاتھ پکڑ لیں گے. آپ سچی طلب کے ساتھ مانگیں, دین آپ کو نہ ملے, اللہ کی قسم ایسا ہو ہی نہیں سکتا, سچی طلب ہو اور دین آپ کو نہ ملے. تو پھر سب سے پہلے اپنے اوپر اپنی کوشش کرنا ہے کہ میں پہنچوں دین کے راستے پر. سب سے پہلے میں نے اپنی خامیاں دور کرنی ہے, سب سے پہلے نیکیوں کے کاموں میں مجھے آگے بڑھنا ہے. اور کنتم خیر امتن, اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ مجھے اس امت کا وہ کام کرنے والا بنا دے جو آپ نے اس امت کو جو کام دیا ہے, مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر لے. اللہ سے دعا مانگیں, کوشش کریں تو ہم سب اس میں شامل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا رب.